جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں جو ہیں ان کے بارے میں کسی نے نگاہ نہیں ڈالی، اور کوشش کریں گے کہ اس ویلاگ میں ان حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی جائے جو عوام کی آنکھوں سے آج نہیں دہائیوں سے مخفی رکھی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں طیبہ گل کے کیس کے حوالے سے، چیئرمین نیب کی جنسی ہراسانی کے حوالے سے۔ وہ کیس کیا تھا، کس طرح اس میں چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا گیا، ایک خاتون کی کس طرح بے حرمتی کی گئی، اور پھر اس سے نتائج کیا حاصل کیے گئے، اس کے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کس کس نے لیے، کون کون اس میں ملوث تھا، اور دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ کیا ہے۔ وہ اسلام سے، مذہب سے کم بات ہی نہیں کرتے، پاک شخصیات، مبارک شخصیات سے کم نام ہی نہیں لیتے، اور پھر اس نظام کے بارے میں بھی بات کرنی ہے کہ یہ نظام جو نازیبا ویڈیوز والا ہے یہ کس طرح چل رہا ہے۔ تو دیکھیے، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، ہر آدمی کو اب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ بنانے کے داعی ہیں، اور یہ باتیں ہم نہیں کرتے کسی کے بارے میں کہ کسی کو درست لہجے میں کوئی لفظ ادا کرنا آتا ہے، کلمہ طیبہ صحیح لفظ طرح پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری باتوں کو قومی بیانیہ بنا لے، اس کا ایفیکٹ عوام پر، عوام کی زندگی پر ہونے لگ جائے، تو پھر ان باتوں پر بات کرنی چاہیے۔ عمران خان ریاست مدینہ بنانے کے داعی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، کلمہ طیبہ اپنی تقاریر میں بار بار پڑھتے ہیں، نہیں عن المنکر کے نام سے جلسے مرتب کیے جاتے ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ان سے پورا کلمہ طیبہ جب بھی کسی نے سنا تو وہ درست نہیں پڑا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ روز قیامت کو وہ روز قیادت کہتے ہیں، اور اس طرح کی بہت عید کی نماز جرنلسٹوں کے لیے، ٹی وی چینلز کے لیے وزیر اعظم نے کہاں عید کی نماز پڑھی، یہ سب سے بڑا ان کے پاس عید کے دن کی فوٹیج ہوتی تھی، وہ کبھی موصول نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب 12 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں تھے، اور عید شید کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں۔ دوسری طرف جب جلسہ ہوتا ہے تو لوگوں کو اسلام کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو معوف کیا جاتا ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے۔ اور یہ طیبہ گل کا کیس آپ دیکھ لیجئے، یہ خاتون جو ہیں، کل شاہ زیب خانزادہ نے بہت اچھا انٹرویو کیا۔ انٹرویو کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ظاہر ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے کسی خاتون سے بات کرنا، لیکن انہوں نے جو صحافتی اقدار ہیں، ایک خاتون کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اس کے بعد باتیں کی۔ جو انکشافات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں کہ طیبہ گل نے ایک شکایت درج کرائی، اور اس کے بعد چیئرمین نیب نے خود رابطے کرنے شروع کیے، اور پھر ایک سٹیج پر جنسی ہراسانی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کی۔ چیئرمین نیب نے انہیں دھمکایا اور کہا کہ میں سب سے طاقتور شخص ہوں، اور پھر ان کے ساتھ ان کی فیملی پر دھڑا دھڑ مقدمے قائم کرنا شروع کر دیے۔ ان کے شوہر کو جیل میں رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو کرنٹ بھی لگایا گیا۔ یہ جو خاتون ہیں، ان کو نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے دفتر بلایا، وہاں پر ان کا مردانہ سٹاف نے تلاشی لی، اور انہیں برہنہ کیا گیا، اور ان کی توہین کی گئی، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کے خلاف زبان بندی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے جو ہیں پرنسپل سیکرٹری، ان کا ان سے رابطہ ہوا، وہ یہ ویڈیوز لے کر وزیر اعظم کے پاس دوڑے، اور پھر وہ جو آپ نے ایپیسوڈ دیکھا کہ نیوز 1 پہ چلی وہ ویڈیوز، اور نیوز 1 میں جو ہمارے دوست تھے ہمیں بتاتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد بہت بڑی خبر آنے والی ہے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ خبر جب یہ خبر چل گئی تو اس کے بعد چیئرمین نیب نے کی تردید فوراً چل گئی، خاتون کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد مسلسل جو ہے
چیئرمین نیب وہ جو سارے مقدمات انہوں نے اس وقت کی حکومت پر قائم کرنے تھے وہ سارے ختم، بلین ٹری سونامی، معلم جبہ کیس سارے ختم ہو گئے، اور جو ہے اپوزیشن کو پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، اور چیئرمین نیب کمپرومائز ہو گئے، ان کو دھمکایا جاتا رہا۔ وہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، وہ جو شخص لوگوں کو حضرت عمر فاروق کی اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتا ہے، اس شخص کے وزیر اعظم میں 45 دن تک اس خاتون اور ان کے شوہر کو رکھا گیا اور ان سے مزید ویڈیوز کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ یہ وہ شخص کر رہا ہے جو جلسوں میں ایک انتہائی مختلف آدمی ہوتا ہے، یہ اس کی سربراہی میں اس کی مرضی سے یہ کام ہوا۔ اب دیکھیے کیریکٹر اس معاشرے میں کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس میں نیب کا ایک ترجمان شامل تھا، اس نے ان ویڈیوز کو دکھا کے چیئرمین نیب سے کہ میں معاملہ طے کر رہا ہوں، اس نے اپنی ایکسٹینشن لے لی، چیئرمین نیب نے اپنی نوکری بچا لی، عمران خان نے اپنی پوری پارٹی کے اوپر احتساب بچا لیا۔ لیکن اس ملک میں انصاف کی تباہی مچ گئی، اور ایک خاتون جو شکایت کنندہ تھی، ان کی شکایت پر سوائے انہیں بے حرمتی، توہین اور بدتمیزی کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے مختلف چینلز کو انٹرویو دیے، لوگ میرے سے بات کرنے میں، اس خبر کو جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے، تو پھر یہ میڈیا کا حال بھی جان لیجئے، چھوٹا چینل ہو یا بڑا چینل ہو، میڈیا اس طرح عمران خان کی حکومت میں کنٹرول تھا کہ اس میں سے کوئی چینل بھی اس خاتون کا بیان، تردید، گواہی، صفائی نہیں چلا سکا۔ یہ پاکستان میں صحافت رہ گئی تھی عمران خان کے دور میں۔ اور اس طرح وہ لوگ جو ریاست مدینہ بنانے کے داعی تھے، جن کے چہروں کے اوپر بڑے مبارک ماسک پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ضمیر اس قدر کالے ہیں کہ وہ اس طرح اس سوسائٹی کو تباہ و برباد کرتے رہے، لیکن نام مذہب کا استعمال کرتے رہے۔ اس خاتون کے حوالے سے مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نور عالم خان کو جو ہے وہ نور عالم خان نے جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال کو جسٹس کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کو جو ہے وہ طلب کیا، وہ ابھی تک آ نہیں رہے، اور یہ کیس بہت آگے بڑھے گا، اور اس میں جاوید اقبال صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ فوری طور پر یہ وطن، یہ ملک چھوڑ دیں جہاں پر وہ احتساب کا ڈرامہ رچاتے رہے ہیں، لوگوں پر ستم کرتے رہے ہیں، اور اس میں اس کا آج ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا تعلق نہ مقدمات سے تھا، نہ کرپشن سے تھا، نہ انصاف سے تھا، وہ صرف ایک شخص کی ذاتی غلطی تھی، اور اس غلطی کی بنا پر اس کو بلیک میل کیا گیا، اس بلیک میل کی بنا پر اس سارے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا جن کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، جو کلمہ طیبہ سے بات شروع کرتے ہیں، جو مثالیں اتنے مبارک لوگوں کی دیتے ہیں کہ ہمارے جیسے گناہ گار تو آگے کچھ بول نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے، تو ان کا میڈیا کا فیس، جلسوں کا فیس، عوام کے بیانیے کا فیس کچھ اور ہے، لیکن پس پردہ دیکھیے تو یہ بہت ہی غلیظ، گھناؤنے اور گندے لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ 4 سال یہ کرپشن کا بیانیہ اپنایا۔ اب میں جو اصل بات کرنی ہے، یہ کیس آ گیا سامنے، ہر ایک کے پاس اس کی ڈیٹیل ہے، اور لوگ اس پہ مزید بات کر رہے ہیں، مزید انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی نازیبہ ویڈیو کی کہانی پر بات کر لیں۔ یہ اس سوسائٹی میں بہت بڑا ویپن بن گیا ہوا ہے، اور اس کی بنا پر لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کی بنا پر اس سارے سسٹم کو چلایا جا رہا ہے۔ جج ارشد ملک والی بات آپ کو یاد ہوگی، ان کی ایک نازیبہ ویڈیو دکھا کر ان سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کیا، اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا مشکوک حالات میں۔ تو یہ سسٹم تو نیا نہیں ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے مثالیں ہیں سابق چیئرمین نیب کی اور ارشد ملک کی، جج ارشد ملک کی، لیکن کیا صرف یہی مثالیں ہیں؟
کیا اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے سوچیے. دیکھیے یہ کسی شخص کے کردار کی ذاتی غلطی ہے جس پہ اس کو پشیمان ہونا چاہیے. اس کا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہے جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے. اس میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو عدالتوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور اس شخص کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس بنا پر اس ملک کو چلانا, اس سسٹم کو چلانا, ان اداروں کو چلانا بہت اذیت بات ہے. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ 2 ویڈیوز تو ہمارے سامنے آ گئی. کتنے صحافی ایسے ہوں گے کہ جن کی اس طرح کی ویڈیوز دکھا کر ان کے بیانیے تبدیل کرائے گئے ہوں گے اور وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی عزتیں بچانے کے لیے, اپنے خاندان, اپنے اہل خانہ کی عزت بچانے کے لیے ایک اپنی سوچ سے مختلف ملک دشمن بیانیے پر چلتے رہے ہوں گے. کتنے ججز ایسے ہوں گے جن کی اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی, ان کی بنا پر ان سے کتنے اہم فیصلے لیے گئے ہوں گے. کتنے بیوروکریٹس ایسے ہوں گے جن کی اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی جس کی بنا پر ان ججز کو ان بیوروکریٹ سے کون سی فائل پر سائن نہیں کروایا گیا ہوگا. کتنے چینل اونرز ایسے ہوں گے کہ جو اسی طرح کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرتے رہے ہوں گے اور صحافت کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہے ہوں گے. یہ سارا سسٹم اس طرح چل رہا ہے اور یہ بہت خوفناک بات ہے. اس میں ایک اچھی بات جو میں نے دیکھی, اور ہم سارے لوگ اس معاشرے میں فرشتے کوئی نہیں ہیں, لیکن جس شخص کی ویڈیو آ جائے وہ سب سے بڑا گناہ گار تصور ہوتا ہے اور باقی سارے ٹوپیاں پہن کے انتہائی مذہبی سے لوگ بن جاتے ہیں. فرشتے اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص کے کردار کی وجہ سے, ذاتی غلطی کی وجہ سے اس ملک کے اوپر جو عذاب آ چکے ہیں, جس میں سے کچھ ویزیبل ہوئے ہیں اور بے تحاشا صیغۂ راز میں رکھے گئے ہیں, ان کی بیسس پر, گندی ویڈیوز کی بیسس پر یہ ملک کئی دہائیوں سے چلایا جا رہا ہے. لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, لوگوں کی ذاتی زندگی کو اچھالنے کی دھمکی دے کر آپ نے لوگوں کو سے اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرائے. جو اچھی بات میں یہ بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹیبو, سٹگما فوراً اٹیچ ہو جاتا ہے جس کی ویڈیو آ جائے. محمد زبیر کی نون لیگ کے وہ نائب صدر ہیں شاید یا گورنر سندھ تھے, ان کی ویڈیو آئی تھی اور انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کسی پہ الزام بھی لگ جائے سارے اس سے رابطے توڑ دیتے. نون لیگ نے اچھا کام کیا, انہیں اپنا ترجمان رکھا, کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کو, بیوروکریٹس کو, صحافیوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے نکالی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو کھل کر ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس غلطی کی بنیاد پر ہم ملک کی سالمیت پر, ملک کے مفادات پر اور ملک کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے.